السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 10ویں اردو کا حصہ غزل میں سے غزلیات عرش صہبائی ڈسکس کرنے والے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم غزل نمبر 1 ڈسکس کریں گے، جس غزل کا نام ہے کون سا وہ زخم دل تھا جو تر و تازہ نہ تھا۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور پلے لسٹ میں جا کر آپ ہماری چینل کے اب تک کے وہ ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہو جو اپلوڈ کیے جا چکے ہیں۔ تو پیارے بچوں، حصہ نثر مکمل ہو چکا ہے اور غزلیات کا آج ٹاپک نمبر 6 جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے والے ہیں۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا جو ٹاپک ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اس غزل کا جو مطلع ہے، یعنی کہ پہلا شعر ہے، اس میں شاعر کچھ یوں فرماتے ہیں: کون سا وہ زخم دل تھا جو تر و تازہ نہ تھا، زندگی میں اتنے غم تھے جن کا اندازہ نہ تھا۔ تو شاعر اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ مجھے اس زندگی میں اتنے غم ملے ہیں کہ ان کا حساب و کتاب کرنا مشکل ہے۔ میرا دل ہر ایک غم کا درد ہر گھڑی اور ہر وقت محسوس کرتا رہتا ہے۔ اتنے زیادہ غم ہیں کہ جن کا مجھے اندازہ بھی نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ دوسرا شعر جو ہے: ہم نکل سکتے بھی تو کیوں کر حصار ذات سے، صرف دیواریں ہی دیواریں تھی دروازہ نہ تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، شعر ہے: ہم نکل سکتے بھی تو کیوں کر حصار ذات سے، صرف دیواریں ہی دیواریں تھی دروازہ نہ تھا۔ تشریح ہوگا، یہ شعر عرش کی ایک غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زندگی ایک ایسی قید ہے جس میں انسان عمر بھر قیدی بن کر رہ جاتا ہے اور وہاں سے باہر نکل نہیں سکتا۔ یہی میرا حال بھی ہے کہ میں ساری عمر اپنی ہی ذات کے پنجرے میں قید بن کے رہا اور جب بھی باہر نکلنا چاہا تو کوئی راستہ دکھائی نہ دیا۔ یہاں پہ یہ دیوار ہے جو دروازہ ہے، یہ زندگی کا دروازہ ہے۔ یہ انسان کو کمپیئر کیا گیا ہے، صوفیہ کا استعمال کیا گیا ہے اس شعر میں۔ شعر نمبر 3: اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا غازہ نہ تھا۔ شاعر اس شعر کے اندر فرماتے ہیں، غازہ سے مراد ہوتا ہے خوشبودار پاؤڈر، ایک قسم کا خوشبودار گلابی صفوف جو عورتیں خوبصورتی کے لیے رخساروں پر لگاتی ہیں، چہروں پر لگاتی ہیں، ٹھیک ہے، ریڈ کلر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ریڈ کریم، جس سے جو گال ہوتے ہیں وہ ریڈ ہو جاتے ہیں۔ تو تشریح ہے، یہ شعر عرش کی ایک غزل سے نکالا گیا ہے۔ یہ جو شعر ہے شاعر عرش صہبائی ہیں، ان کی ایک غزل سے نکالا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی آنکھوں سے محبت کی چمک و دمک نہایت نمایاں تھی، وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اوپر سے میرے محبوب کے چہرے پر کوئی مغربی طرز کا کوئی بناؤ سنگار نہ تھا، یعنی کہ وہ کسی طرح کا کوئی میک اپ کا سامان نہ تھا۔ جو اس کے پاس خوبصورتی تھی وہ بالکل اپنی تھی، کوئی بناؤ سنگار نہ تھا۔ اس کے بعد جو اس غزل کا آخری شعر ہے تو وہ کچھ یوں ہے: عرش ان کی جھیل سی آنکھوں میں اس کا کیا قصور، ڈوبنے والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا۔ عرش اس شعر میں، اس غزل کے مقطع میں فرماتے ہیں کہ محبوب کی آنکھیں ایک خوبصورت گہرے جھیل جیسی ہیں، یعنی کہ ایک خوبصورت جھیل، ڈوبنے والی جھیل کی طرح ہیں۔ اگر غفلتاً کوئی فریفتہ، یعنی کہ کوئی دل ہار بیٹھتا ہے، کوئی دل دے بیٹھتا ہے، ان جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے تو وہاں سے واپس لوٹ کے کنارے تک پہنچ جانا بہت مشکل ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو پیارے بچوں، یہاں یہ آج کی جو ہماری غزل ہے مکمل ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو آسانی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ پیارے بچوں، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، اور جس میں ہم ڈسکس کریں گے عرش صہبائی کی غزل نمبر 2، اور آپ کو یہ ملے گی ہماری چینل کی پلے لسٹ میں عرش صہبائی غزل نمبر 2 ود تشریح کے نام سے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔